أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب آمين. يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल कहफ आयत नंबर 37 से 39 तक आज हम पढ़ेंगे। अपने लेसन का आगाज करते हैं तिलावत कलाम पाक से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال له قال له قال له قال له صاحبه صاحبه मोटे हुरूफ की अदायगी में एक बात का ख्याल रखिएगा कि लिप्स आपके राउंड नहीं होने चाहिए लफ्ज की अदायगी के दौरान। जैसे सौद है तो ये पुर हुरूफ में से है, तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो जब सीन को हम पुर करके पढ़ते हैं तो वो सौद होता है, लेकिन लिप्स आपके राउंड नहीं होने चाहिए। स्वा गलत लफ्ज है, स्वा नहीं होता है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? साहिबुहु صاحبه وهو يحاوره وهو يحاوره وهو يحاوره وهو يحاوره أكفرت أكفرت रॉ के ऊपर जज्म है। पीछे वाली हरकत को देखेंगे हम, पीछे हर्फ के ऊपर जबर है, उसकी वजह से हम रॉ को पुर करेंगे। इस रॉ के अलावा इस लफ्ज के अंदर कोई भी लफ्ज हर्फ आप पुर करके नहीं पढ़ेंगे। अकफरत أكفرت अकफरत أكفرت बिल्लज़ी الذي खलक़क। خلقك इस लफ्ज के अंदर दो हर्फ पुर हुरूफ में से हैं, एक ख और दूसरा कौफ नुक्तों वाला। ठीक है। खलक़क خلقك खलक़क خلقك मिन तुराबिन من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة
नून को नून के अंदर हम मर्ज करेंगे, गुन्ना प्रॉपर तरीके से करेंगे, तो को पुर करके अदा करेंगे, और तो के ऊपर हम कलकला भी करेंगे क्योंकि ये हरूफ कलकला में से है। मिन नुतफतिन, من نطفة ثم سواك، ثم سواك ثم سواك سواك رجلا. رجلا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب. قال له صاحبه وهو يحاوره كفرت بالذي خلقك من تراب. जब आप इसके ऊपर जब आप कलकला करेंगे तो रॉब के ऊपर, तो रॉब के ऊपर आपने कलकला शिद्दत के साथ नहीं करना, आपने इसको ऐसे नहीं पढ़ना तो रॉब, ठीक है, ये रॉन्ग है। इसको आप नरमी से ही कलकला यहाँ पर करेंगे। قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب. قال له صاحبه وهو يحاوره كفرت بالذي خلقك من تراب. ثم من نطفة ثم سواك رجلا. 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 قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لكن لكن एक चीज को जहन में रखिएगा, कुरान मजीद के अंदर बाज हरूफ ऐसे हैं जिनको जो राइटिंग स्टाइल में डिफरेंट होते हैं लेकिन उनका पढ़ने का अंदाज डिफरेंट है। जैसे इस लफ्ज को आप देखिए तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि अलिफ मद्दा है नून के ऊपर, लेकिन हम ये अलिफ मद्दा नहीं करेंगे, ये अलिफ लिखा तो जाएगा यहाँ पर लेकिन ये अलिफ पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको लेकिन ना नहीं पढ़ना है, बल्कि हम नून को सिर्फ जबर के साथ पढ़ेंगे, अलिफ को हम स्किप कर देंगे। लेकिन
لكن هو الله هو الله ربي ربي ولا أشرك ولا أشرك بربي أحدا بربي أحدا بربي أحدا بربي أحدا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا इस लफ्ज के ऊपर आपने दोबारा से अलिफ मद्दा किया है, उससे आप गुरेज कीजिए। यहाँ पर अलिफ मद्दा नहीं होगा। पढ़ना, थोड़ा सा पढ़ने में एहतियात कीजिए। لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا ولولا إذ دخلت إذ دخلت جنتك جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوة لا قوة लाम के ऊपर जबर है, आगे अलिफ है, तो यहाँ पर आप अलिफ मद्दा करें। ला कुव्वत لا قوة इल्ला बिल्लाह إلا بالله इल्ला बिल्लाह إلا بالله إن ترني إن ترني أنا أقل أنا أقل منك منك مالا وولدا مالا وولدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا إن ترني أنا أقل
منك مالا وولدا. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. مالا وولدا. مالا وولدا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پیچھے ہم نے ایک واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی دو اشخاص کی جن میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 باغات دیے اور ان 2 باغات سے حاصل ہونے والا منافع اس قدر تھا کہ اس کے پاس خوشحالی تھی، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں تھیں جس کے اوپر اس نے شکر گزاری کا رویہ اختیار نہیں کیا بلکہ اس کا جو وہ ساتھی جو اس سے مال میں اور نفلی میں یا نعمتوں میں اس سے ذرا کم تھا اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، اس کو حقیر سمجھا اور اس کے سامنے اپنے مال کی اپنی نعمتوں کی بڑائی بیان کی اور شیخی بگاری اور تکبر کا شکار ہوا۔ ایسا رویہ کبھی بھی اس انسان کا نہیں ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار اور عاجز بندہ ہے اور جو سب نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سمجھتا ہے اور آزمائش کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ ایمان والوں کا یہ رویہ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے رویے کو کبھی بھی پسند نہیں فرماتے ہیں، اور جو لوگ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے انشاءاللہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر ہمیں بتایا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے تو وہ انسان کے لیے آزمائش ہے اور کڑا امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی تکبر کرنے والے کو، غرور کرنے والے کو اور شیخیاں بگاڑنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ یہ رویہ اور یہ روش اس انسان نے اختیار کی جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا اور دوسروں کو حقیر سمجھا۔ قالا کہا، لہو اس سے، صاحبہ اس کے دوست نے، یہ وہ کون سا دوست تھا جس کے سامنے وہ اپنے مال کو پیش کر رہا تھا، شو آف کر رہا تھا اور دکھا رہا تھا کہ میں کس قدر مالدار اور کس قدر انفلوئنشل قسم کا انسان ہوں۔ تو اس دوست کے ساتھ جب وہ بات کر رہا تھا تو پھر اس دوست نے اس سے کیا کہا، وہ ہوا اور وہ یحاورہ باتیں کر رہا تھا اس سے، اکفرت کیا تو کفر کرتا ہے؟ اور کفر کیا ہے؟ کفر ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری، اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے وہ بھی کفر کے زمرے میں آتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو تسلیم نہ کرنا اور غرور اور تکبر کا شکار ہو جانا۔ اکفرتا کیا تو کفر کرتا ہے، بالذی اس سے جس نے خلقک پیدا کیا تجھے، من سے تراب مٹی سے، ثم پھر من نطفت نطفے سے، ثم پھر سواکا اس سے پورا بنایا تجھے، رجلا مرد۔ یہاں پر اس کے ساتھی نے اس کو اس کی حقیقت سے آگاہ کیا، جو بہت زیادہ اس کے سامنے بڑا بن کے دکھا رہا تھا اس کی حقیقت کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے شمار مقامات پر قرآن مجید میں ان لوگوں کو بتانے کے لیے استعمال کیا غرور اور تکبر کے شکار ہیں کہ ایک انسان کی کیا حقیقت ہے۔ تو اس کے بھائی نے، اس کے دوست نے اس سے کہا کہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اور اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے؟ وہ خالق کائنات جس نے تجھے مٹی کے ساتھ پیدا کیا اور پھر تجھے نطفے سے پیدا کیا، یعنی کہ کتنی حقیر چیز سے اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت
دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک پورا مرد بنا دیا، تو کیا تو اپنے رب کی نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرو گے؟ لیکن میں کہتا ہوں ہوا وہ اللہ تعالیٰ ربی میرا پروردگار ہے، میرا رب ہے۔ تو رب کون ہوتا ہے؟ جو خالق ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، مدبر ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس سے یہاں پر یہ کہہ کر کہ لیکن هو اللہ ربی، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ میرا پروردگار ہے، یعنی کہ یہ سٹیٹمنٹ کہنے کے بعد اس نے یہ چیز اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو باور کروائی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، وہی میرے نفع نقصان کا، میری زندگی کا، میرے حالات کا، میرے اوپر آنے والے مسائل کا، یا میرے اوپر جو انعامات ہیں ان سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور مدبر ہے۔ اس نے کمال تدبیر کی ہے۔ اگر میرے پاس بے شمار نعمتیں ہوتی تو وہ بھی اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق ہوتی، اور اگر نہیں ہیں تو وہ بھی میرے رب کی حکمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہر حکمت جو ہے وہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کے ساتھ ناانصافی اور ظلم نہیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بہت باریک ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت احسان کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن هو اللہ ربی، لیکن میں کہتا ہوں وہ اللہ پروردگار ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین، ولا اور نہ اشرکو میں شریک کرتا ہوں بربی اپنے رب کے ساتھ احدا کسی دوسرے کو۔ یہاں پر اس شخص نے اپنے رب کے ساتھ ناشکری کا رویہ اختیار نہیں کیا، اس شخص نے اپنے دل میں یہ گمان نہیں کیا، اپنے رب سے یہ نہیں کہا کہ تو نے اس فلاں شخص کو تو بہت دیا اور مجھے کم دیا، اس کو تو نے باغات دیے، پھل دیے، انعامات دیے، نعمتوں میں پالا، نہریں جاری کی، اور مجھے تو نے اس سے حیثیت میں کم رکھا، نفری میں کم رکھا۔ اس نے اپنے رب کی ناشکری نہیں کی، بلکہ اس نے اپنے رب کے اوپر توکل اور بھروسے کو ظاہر کیا کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے میں اس میں قناعت کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ راضی ہوں، اور بے شک میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتا ہوں، اور جو میرے رب نے میری زندگی میں میرے لیے تدبیر کی ہے میں اس پہ اپنے رب کے ساتھ راضی ہوں اور اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ یہی ایک مومن کا رویہ اور روش ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بھی اس کو رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں وہ اللہ تعالیٰ سے راضی با رضا رہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، اور میں کہتا ہوں اللہ پروردگار ہے میرا اور نہیں میں شریک کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی۔ ولو اور اگر، لا نہیں، ولولا اور کیوں نہیں، اذ جب دخلتا تو داخل ہوا، جنت کا اپنے باغ میں، قلتا تو نے کہا، ما جو شاء چاہے، اللہ تعالی، لا نہیں، قوت کوئی قوت، الا مگر باللہ اللہ تعالی کے ساتھ، ان اگر ترانی تو دیکھتا ہے مجھے، انا میں اقل کمتر ہوں، من کا تجھ سے، مالن مال میں، و ولدا اور اولاد میں۔ ولولا اذ دخلت جنتک، تو اس شخص نے، اس دوست نے اسے کہا کہ آخر کیوں تو نے جب تو اپنی جنت اپنے باغات میں داخل ہوتا ہے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ ماشاء اللہ کا کیا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے، اور میرے اندر میری دست قدرت سے یہ ساری چیزیں باہر تھیں، اور یہ سب اللہ کی کمال قدرت کے ذریعے سے ہی مجھے حاصل ہوا ہے۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ان اگر ترانی تو دیکھتا ہے مجھے، انا اقل من کا مالا و ولدا، کہ میں تم سے کمتر ہوں مال میں اور اولاد میں۔ تو یہاں پر ایک تو اس نے اپنے دوست کی رہنمائی کی، اپنے دوست کو سیدھا راستہ دکھایا، اس نے کہا کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں اس پر فخر نہ کرو، بلکہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور جو بھی نعمتیں انسان کو جب ملے تو اس میں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہا کرے، کیونکہ انسان کی اپنی نظر بھی چیزوں کو لگ جاتی ہے، اور جب وہ غرور اور تکبر کا شکار ہوتا ہے اور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ نہیں کہتا تو وہ نعمتیں اس سے چھن بھی جاتی ہیں۔ اسی لحاظ سے ایک بات جس کا تذکرہ میں کرتی چلوں کہ نظر برحق ہے،
نظر لگ جایا کرتی ہے اور اچھی چیزوں کو لگتی ہے اور رشک اور حسد کی نظر بھی لگ جاتی ہے. تو جب بھی کوئی چیز اچھی دیکھیں چاہے وہ اپنی ہو چاہے وہ کسی کی ہو تو ضرور وہاں پر کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تاکہ نظر کے ذریعے سے جو نقصان پہنچنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے، چاہے وہ آپ کی اپنی نعمتیں ہیں یا وہ کسی دوسرے کی نعمت ہے. یہاں پر اسی طریقے سے اس نے اپنے بھائی کو گائیڈ کیا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیوں نہیں کیا، اور اس کے بعد اس نے کہا ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اور اگر تم مجھے کمتر دیکھتا ہے یا میں تم سے مال میں اور اولاد میں کچھ کم ہوں، تو پھر آگے اس نے کیا بات کی انشاءاللہ آنے والے اسباق میں ہم اس کا جائزہ لیں گے. آج کی جو آیات تھیں اس سے ایک چیز جو سیکھنے کو ہمیں ملی وہ یہ کہ ہمیشہ انسان عاجز اور انکساری کی روش کو اختیار کرے، کبھی بھی کسی دوسرے کو حقیر نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بطور آزمائش ہیں، اس کو آزمائش ہی سمجھیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے یا کسی اور کو دی ہے تو اس میں حسد کا شکار نہ ہو بلکہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة واصیلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر آمين لنا وارحمنا. آمين أنت آمين مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب آمين ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آمين هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان آمين ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك آمين اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب آمين. العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیر. وعلیکم السلام علیکم.